قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے نے پورے قرآن کی تلاوت فرمائی، پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا وہ انشاءاللہ جنت میں سنیں گے، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے زبان سے اس کے کلام کا سننا ہے۔ جب جنت کی حوریں بھی گانا سنائیں گی، ساز بجے گا، جنت کے درخت ساز بنے گے۔ پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے تو جنت کے ساز درخت ساز بن کے بجیں گے۔ ہمارے نبی سنائیں گے تو جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام سنائے گا، پھر درخت بھی سنیں گے، نہریں بھی سنیں گی، دریا بھی سنیں گے، پتہ بھی سنے گا، تنکا بھی سنے گا، جانور بھی سنے گا، پرندہ بھی سنے گا، اور آپ بھی سنیں گے۔ ایمان والے بھی سنیں گے، ایمان والیاں بھی سنیں گے، تو اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت کی یاد ہی بھول جائے گی۔ تو تورات زبان سے نہیں نکلی، انجیل زبان سے نہیں، زبور زبان سے نہیں، لکھوائی گئی، اس سے تو وہ تبدیل ہو گئی اور وہ مٹ گئی۔ اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت تغیر تبدل سے پاک ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے بدلنے کی لاکھوں کروڑوں کوششیں کی گئیں، کوئی کامیاب نہیں، کوئی ایک کوشش کامیاب نہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ آخری سوال، کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ سبحان اللہ، انذار کیا ہے؟ آگے ایک زندگی آ رہی، اس زندگی کے بارے میں خبردار کرنا کہ دیکھو بھائی وہاں بہت بڑا نفع ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت، وہاں بہت بڑا نقصان ہے، ہمیشہ کی زندگی آگ۔ تو قرآن کا مقصد ہے زندگی کا طریقہ، وہ طریقہ بتانا، خبردار کرنا۔ کس چیز سے خبردار کرنا؟ زندگی کے اس طریقے سے خبردار کرنا جس پر چل کے ہم سب دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور جنت میں بھی کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ جس طریقے پر چل کر دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی مصیبتوں سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے۔